اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج ہمارے درمیان ڈاکٹر زاہد ارائیں صاحب موجود ہیں۔ وہ انشاءاللہ سورۃ المومنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 سے 20 تک ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 15ویں تراویح کی نماز ادا کی گئی اور آج کی نماز میں 18واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا۔ اس میں سورہ مومنون مکمل، سورہ النور مکمل اور سورہ الفرقان کی پہلی 20 آیات پڑھی گئیں۔ تو ہم آج کے خلاصہ تراویح کا آغاز سورہ المومنون سے کرتے ہیں۔ سورہ المومنون مکی صورت ہے، اس میں توحید کے لیے دلائل دیے گئے اور اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، اور جو لوگ اتباع اختیار کر لیتے ہیں ان میں کیسا کردار ہونا چاہیے اس کے بارے میں نصیحت کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائیں انسان کے اپنے جسم سے کیسے اسے تخلیق کیا گیا، آفاق سے، آسمان، زمین، زیتون، دودھ اور سواریوں کی مثال دی گئی، اور کچھ نشانیاں پھر تاریخی قصوں سے بھی بتائی گئیں جس میں انبیاء کے قصے بیان کیے گئے۔ انبیاء کے قصوں سے بتانا یہ مقصود ہے کہ پچھلے انبیاء پر بھی اعتراضات ہوئے، ان کی دعوت بھی یہی تھی جو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ہے، اور جن لوگوں نے دعوت کو قبول نہ کیا وہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر مال و دولت کے فتنے کا تھوڑا سا ذکر کیا گیا، بتایا گیا جو لوگ مالدار ہیں، کسی کا مالدار ہونا اس کے صحیح راستے پر یا راہ راست پر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ سورہ المومنون یہ مکہ کے دور کشمکش کی صورت ہے۔ دور کشمکش 5 اور 6 ہجری میں اپنے عروج پر تھا۔ دور کشمکش میں مضبوط کردار کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس صورت کے آغاز میں کردار کو بہتر کرنے کے لیے ترغیب دی گئی۔ جب یہ پہلی 11 آیات نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر سے فرمایا کہ جو ان صفات پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے والوں کی وہ صفات کیا ہیں جن سے سورہ مومنون کا آغاز ہوتا ہے؟ فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع ایک باطنی کیفیت کا نام ہے جو انکساری کی اور جھک جانے کے ساتھ ملزم ہے، اور یہ خشیت جب پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز میں اس کا دل لگا ہوا ہے اور وہ پڑھے جانے والے الفاظ کے مفہوم کو سمجھ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بدو نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اپنی داڑھی میں اپنی انگلی سے خلال بھی کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ من خشیت قلبہ خشیت جوارحہ، اگر جو ہے کسی کے دل میں خشیت ہوگی تو اس کے ہاتھ پاؤں پر بھی اس کی خشیت کا اظہار ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ مدت سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ مفہوم کو نہیں جانتے، تو ہمیں نماز میں پڑھے جانے والے قرآن کی آیات اور دعاؤں کے مفہوم کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لغو باتوں سے بچتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو وہ لغو کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ محفل میں جم کر تاش کھیلتے ہیں، ٹائم کو ضائع کرتے ہیں، تو یہ لغویات میں آتا ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں روزمرہ کی زندگی میں سے دی جا سکتی ہیں۔ تیسری بات فرمائی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہاں زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ ادا کرنا نہیں بلکہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ وہ اپنی پرسنالٹی کی ٹرمنگ کرتے رہتے ہیں، اسے امپروو کرتے ہیں، اسے گروم کرتے ہیں، اور بہتر جو ہے وہ اعمال کی جانب پیش قدمی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا سے دور رہتے ہیں۔ اب وہ زنا کسی شکل میں ہو، وہ پری میرج ہو، ایکسٹرا میریٹل ہو، کنسنٹ کے ساتھ ہو، بغیر کنسنٹ کے ہو، تو ہر طرح کا زنا منع ہے۔ پھر فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانت اور وعدوں کا پاس کرتے ہیں۔
امانت میں کیا کیا آتا ہے؟ مال بھی اگر رکھا جائے امانت کے طور پر، کوئی راز کسی نے بتایا وہ بھی امانت ہے، اور حکومتی عہدے اگر کسی کو مل جائیں تو وہ بھی امانت ہے۔ تو اپنی امانتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ پھر وعدوں کا بھی لحاظ کرتے ہیں، وعدے جو انسان انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم ایک جاب کرتے ہیں، ہمارا جاب میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں یہ اور یہ کام کروں گا اور یہ نہیں کروں گا۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دعائے قنوت میں تو روزانہ وعدے کرتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ بھی چھوڑ دوں گا اور یہ بھی چھوڑ دوں گا۔ تو ہر طرح کے وعدے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نماز کا ذکر 2 دفعہ آیا، یہاں دوسری دفعہ اس سے مراد جماعت کی نماز آداب کے ساتھ اور اپنے وقت پر۔ اس میں نماز کا ظاہری پہلو کور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کریں گے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، اور یہی لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر انسان کی تخلیق کے مراحل پیدا کیے ہیں۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرمایا کہ ہم جو ہے وہ ایک نطفے سے بوند بناتے ہیں، بوند کو لوتھڑے کی شکل دیتے ہیں، لوتھڑے کو بوٹی بناتے ہیں، بوٹی میں ہڈیاں جماتے ہیں اور ہڈیوں پر گوشت ڈال دیتے ہیں، اور پھر اسے ایک انتہائی ایک الگ مخلوق بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین، تمام خالقوں سے بڑھ کر بہترین خلق کرنے والا ہے۔ اب اس تخلیق کے فوراً بعد فرمایا کہ پھر تم کو ضرور مرنا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ تم پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار کے یہاں تو چلے جاؤ گے۔ فرمایا نہیں، بلکہ تمہیں قیامت کے روز ہمارے یہاں حاضر ہونا ہے، اور دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ اسی اس آیت میں جو بیان کیا گیا تخلیق کے مراحل کو، اسے بخاری کے ایک حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے کچھ مزید وضاحت سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک تو انسان نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ بن جاتا ہے، لٹکا ہوا لوتھڑا جمع ہوا خون، اور پھر 40 دن مدغہ رہتا ہے یعنی چبائی ہوئی بوٹی کی طرح، اور پھر 120 دن کے بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی جان ہوتی ہے، لیکن پھر روح جو ہے آ کے اس جان میں شامل ہو جاتی ہے۔ انسان کی تخلیق کی نشانیاں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 اور نشانیاں بتائیں۔ فرمایا ایک پانی بھی تمہارے لیے نشانی ہے، ہم آسمان سے ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارتے ہیں، پھر زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب بھی کر سکتے ہیں۔ اس پانی کے ذریعے تمہاری فصلیں اگتی ہیں، کھجور اور انگور کے باغات پیدا ہوتے ہیں، ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل بنتے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور تم اس سے اپنی روزی بھی حاصل کرتے ہو۔ دوسری نشانی زیتون کا درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا میں ہوتا ہے، یہ تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کی سالن بھی۔ پرانے زمانے میں اسی کا تیل نکال کے اور روٹی کے نوالے اس میں بھگو کر لوگ سالن کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، تو اس کا ذکر کیا۔ تو زیتون کا درخت بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر مویشی تمہارے پاس ہیں، یہ بھی نشانی ہے، اور تمہارے لیے اس میں سبق ہے۔ اس کے پیٹ میں سے ہم دودھ نکالتے ہیں، سرخ رنگ کے خون میں سے سفید رنگ کا دودھ نکال لیتے ہیں، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ دودھ کے علاوہ بھی اس سے بہت سے فائدے ہیں، تم اس کو کھاتے ہوئے، اس کے گوشت کو کھاتے بھی ہو، ان پر سوار بھی ہوتے ہو، اور پھر سواری کے علاوہ تم اور کشتیاں بھی استعمال کرتے ہو۔ یہ کشتیوں کا ذکر کرنے کے فوراً بعد جو ہے نا، وہ جب بھی کشتی کا ذکر ہوا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ رخ نوح علیہ السلام کی جانب مڑ جاتا ہے۔ تو دوسرے اور تیسرے رکوع میں سابقہ انبیاء اور ان کے قوموں کا ذکر کیا گیا، اور ہمیں تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دن یعنی تاریخ کے واقعات بتا کر نصیحت کی جا رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اگلی آیات میں جو مضمون آیا یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں۔ کشتی کا ذکر ہے، اہل ایمان کو کیسے بچایا گیا، کتنے تھے، اور پھر جانوروں کا ایک جوڑا اپنے ساتھ لیا گیا۔ تو یہ جو ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ پھر جو ہے وہ سورہ ہود میں جب نوح علیہ السلام کی کشتی کے روانہ ہونے کا ذکر کیا گیا تو یہ دعا بتائی گئی کہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا، کہ یہاں پر جو ہے نا وہ سفر ختم ہونے کی دعا سکھائی گئی جب کشتی رکتی ہے۔ اور اگلی آیت سورہ مومنون میں فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور اے کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اگر آپ احادیث میں سفر کی دعاؤں کا مطالعہ کریں تو مختلف مواقع پر سواری پر چڑھتے وقت اور پوری طرح بیٹھنے کے بعد، پھر شہر کے پاس پہنچنے پر، شہر میں داخل ہونے پر مختلف دعائیں ہیں جو کہ ہمیں سفر کے موقع میں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد
اور بہت سی قوموں کا ذکر تیسرے رکوع میں کیا، لیکن انبیاء کا نام نہیں لیا، لیکن یہ بتایا کہ وہ بھی قریش مکہ کی طرح آخرت کی زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان گزشتہ قوموں کے سرداروں نے مکہ کے سرداروں کی طرح آخرت کی پیشی کو جھٹلایا اور بہت سے اعتراضات جڑ دیے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بشر ہے، ایک عام انسان ہے، تم ہی جیسا جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہ بھی یہی پیتا ہے، تو یہ شخص جو ہماری طرح ہے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اعتراض تو یہ کیا۔ دوسرا اعتراض، سرداران نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لو گے تو گھاٹوں میں پڑ جاؤ گے، تو دیکھو اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول نہ کرو، یہ دوسری بات کہی۔ تیسری بات سرداران نے کہی کہ یہ رسول کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے تو پھر قبروں سے نکالے جاؤ گے، ایسا ممکن ہے ہاتھ لما تو عدون، یہ تو ناممکن ہے، یہ عقل سے بعید تر ہے، اور یہ وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے تھے کہ زندگی کچھ بھی نہیں، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں کہ قال رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، تو میری مدد کر۔ آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ثم ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے پے در پے رسول بھیجے، مستقل رسول بھیجتے گئے۔ جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو اسے جھٹلاتے تھے، اور ہم بھی اس قوم کو پھر ہلاک کر دیا کرتے اور ان پر عذاب لاتے اور ان کے افسانے بنا دیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون اور عیسیٰ ابن مریم کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ ہر نبی نے ایمانیات ثلاثہ، توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دی، اور اس کے علاوہ اپنے زمانے کے کرنٹ ایشوز کو بھی ایڈریس کیا۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طبقاتی نظام تھا، امیر اور غریب کا فرق پیدا ہو گیا تھا، اسے ایڈریس کیا گیا۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں ہومو سیکشولیٹی عام تھی تو اسے ایڈریس کیا گیا۔ فرعون کے زمانے میں جادو تھا اور فرعون جو خود خدا بنا ہوا تھا تو اسے ایڈریس کیا گیا۔ تو ہر اہم مسئلے کو جو کہ اس وقت کسی قوم میں پریویل کرتا ہے اسے بھی نبی ایڈریس کرتے ہیں۔ گویا کہ نبی کی دعوت ایک اصلاحی دعوت بھی ہوتی ہے، تبلیغ میں ایمانیات کی بات بھی کرتے ہیں اور معاشرے میں اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک اور بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے فوراً بعد فرمائی کہ ہم نے ہر رسول سے کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاکیزہ کھانا کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ یہ دین کی پوری تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ انسان اگر رزق حلال کھائے اور نیک عمل کرے تو یہ دین میں مطلوب ہے، اور یہ ہر نبی کی دعوت کا حصہ رہا ہے۔ پھر انبیاء کی زبان سے کہلوایا کہ ہم جو ہے لوگوں کو ایک امت بناتے رہے، اللہ سے ڈراتے رہے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، کوئی عیسائی بنا ہوا ہے، کوئی یہودی، اور کوئی ستارہ پرست، کوئی کچھ اور۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، تم ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں رہنے دو، اور پھر اس کے بعد حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور غافل لوگوں کی صفات کا مقابلہ کیا ہے۔ ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ایمان صالح کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں جو کہ نیکیوں میں جلدی کرتے اور آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کے برخلاف جو اللہ سے غافل ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو میری آیات سنائی جاتی ہیں تو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں نہیں لاتے، اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے ہیں، یعنی تنقید کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، تعلیمات کو ان کے مطابق تبدیل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر حق یعنی حق کی نصیحت ان کی خواہشات کے مطابق بدل لی جائے تو زمین اور آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کو حق کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، چاہے جائے کہ حق کو بدلا جائے۔ پھر فرمایا کہ تمہاری بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم ان سے مال مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ تم نے کچھ تبلیغ کا ان سے اجر طلب کیا ہے؟ سن لو، اگر کوئی رزق کوئی اجر ہے بھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تمہیں رزق دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رازق ہیں۔ اے محمد تم اپنے آپ تو مطمئن رہو
صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سیدھے راستے پر ہو اور لوگوں کو سیدھے راستے کی جانب بلا رہے ہو، لیکن یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ سورہ مومنون کے آخری رکعت آخری رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی، جس میں عذاب سے بچنے اور شیطان سے بچنے کے لیے دعا کرنے کا کہا گیا۔ فرمایا کہ اے پروردگار، جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اگر وہ میری موجودگی میں آ جائے، یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی میں آ جائے، تو مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا۔ یہ دراصل آپ کی وساطت سے پوری امت کو عذاب سے بچنے کی دعا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے پروردگار، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ خدا شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈال دے اور مجھے غلط راستے کی جانب لے جائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، یعنی ہم اس سے آگاہ ہیں اور ہم اس کا پورا پورا حساب لیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ جل شانہ نے آخرت کا ذکر فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر ان لوگوں کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا، وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں، جگری دوست دوسرے دوست کو نہیں پہچانے گا۔ اس دن جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ٹھہرے گا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لے گا۔ یہ گھاٹے میں ڈالنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے، وہ کہیں گے اے پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال دے۔ پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے، تو انہیں جواب دیا جائے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، تم اسی ذلت میں پڑے رہو اور مجھ سے بات تک نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بات تک کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹ کر نہیں آنا؟ یقیناً ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ تمہیں ہماری جانب بھی پلٹ کر آنا تھا۔ جب انسان دنیا میں رہتا ہے تو اسے گناہ بھی ہوتے ہیں، نیکیں بھی ہوتی ہیں، تو اسے یہ دعا سکھائی گئی کہ موت سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ فرمایا کہ قُل رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو میرے گناہوں سے درگزر فرما، مجھ پہ رحم فرما، تو تمام رحم کرنے والوں سے اچھا رحمان ہے۔ سورہ المومنون یہاں ختم ہوتی ہے۔ اس صورت میں توحید کا دلائل دیے گئے، اتباع رسول کی دعوت دی گئی، اور جھنجھوڑنے والے سوالیہ انداز میں آخرت کے بارے میں کفار مکہ کو غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ نور ہے۔ جب سورہ نور نازل ہوئی تو اس وقت حالات کیا تھے مدینے میں؟ یہ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوئی اور غزوہ بنی مستلق 6 ہجری میں ہوئی۔ ہر وقت مدینے پر مخالفین کے حملے کا خطرہ رہتا تھا، لوگ ہتھیار بند ہو کر سوتے تھے، ذرا سی آواز پر لوگ چوکنا ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ بہت ٹینشن کا زمانہ تھا اور یہ کشمکش کا بھی زمانہ تھا۔ اس زمانے میں مسلمان اپنے بہترین اخلاق اور آپس کے اتحاد اور بھائی چارے کی بنیاد پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے تھے، اور یہ چیز مخالفین کو بہت کھوب رہی تھی، اور انہیں کمزور کرنے کے لیے مخالفین مختلف چالیں چل رہے تھے، موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو اس دوران میں انہیں 2-3 مواقع ایسے مل گئے کہ جس سے انہیں اپنی چالیں کھیلنے کا موقع ملا۔ ایک تو موقع یہ ہوا کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ان کے آپس میں نہیں نبی، تو اللہ کے حکم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس پر جو ہے وہ مخالفین نے ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کی۔ پھر غزوہ بنو مستلق میں کنویں پر پانی بھرنے میں انصار اور مہاجرین کے 2 غلاموں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی کو عصبیت کا رنگ دیکھ کر منافقین نے خوب ابھارنے کی کوشش کی، ان کی کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ پھر غزوہ بنی مستلق میں ایک واقعہ اور پیش آیا کہ سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئیں، وہ رفع حاجت کے لیے جنگل کی جانب گئیں، واپس آئیں تو دیکھا ان کا ہار گم ہو گیا تھا۔ وہ ہار بھی اس ٹرپ کے لیے اپنی بہن سے ادھار لے کر آئی تھیں۔ وہ ہار کی تلاش میں واپس گئیں، مزید دیر ہو گئی، قافلہ چل دیا، پیچھے رہ گئیں۔ جب پیچھے رہ گئی تو حضور نے ایک طریقہ مقرر کیا تھا، صفوان بن معطل نام کے صحابی تھے، وہ قافلے کے آخر میں کچھ گھنٹے کے بعد چلا کرتے تھے، اور جو شخص کوئی چیز بھول جاتا وہ اسے اٹھاتے ہوئے لے آتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں کی، اپنے اونٹ کو سیدہ کے پاس لا کر بٹھا دیا، آپ سوار ہو گئیں اور لے کے چلے۔ اور جب وہ اونٹ پر سوار صفوان بن معطل نکیل تھامے ہوئے پہنچے، قافلے کے ساتھ ملے، تو منافقین نے سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی۔ تو یہ واقعات ہوئے، ان واقعات میں اس صورت میں کلام کیا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کو روکا جائے اور معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، اس بارے میں ہدایات دی گئیں اور احکامات دیے گئے۔ اسی صورت میں
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا گیا۔ اسی صورت میں گھر کے اندر کے پردے کے احکامات دیے گئے۔ پردہ دو طرح کا ہوتا ہے، گھر کے باہر کا پردہ، گھر کے اندر کا محفوظ مقام کا پردہ۔ گھر کے باہر کے پردے کے احکامات سورہ احزاب میں آ چکے تھے، اور یہاں پر سورہ نور میں گھر کے اندر جو پردہ خواتین کو کرنا چاہیے اس کے بارے میں تعلیمات دی گئی۔ تو سورت کا آغاز ہوتا ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک عظیم صورت ہے، یعنی بڑی اہم صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا۔ اہم اس لحاظ سے کہ اس میں بہت سے احکامات ہیں آئلی قوانین کے بارے میں، خاندانی نظام کے بارے میں۔ اس لیے سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کہ تمام خواتین کو سورہ نور اچھے طریقے سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں ان کے متعلق بہت سی باتیں بیان کی گئی۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس میں صاف صاف ہدایت نازل کی ہے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کی تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے 19 معاشرتی احکامات بیان کیے، جس میں آئلی قوانین بھی ہیں، پرائیویسی سے متعلق چیزیں بھی ہیں، اور انہی 19 قوانین کو میں انشاءاللہ سلسلے وار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا حکم یہ دیا گیا کہ زنا کو جرم قرار دے دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ حدیث میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری بات فرمائی گئی کہ بدکار مرد اور عورت سے نکاح نہ کیا جائے، وہ ان سے نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ غلط قسم کے لوگ مسلمانوں کی سوسائٹی میں فیملی کا حصہ نہ بن جائیں۔ پھر قذف کی سزا مقرر کی گئی۔ قذف یہ کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر چار گواہ نہ لے کر آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں اور ان کی شہادت قبول نہ کی جائے۔ اسے قذف کہتے ہیں، جھوٹی گواہی کو، جھوٹی تہمت کو، اور فرمایا گیا کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ پھر لیان کا قاعدہ بیان کیا گیا۔ لیان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور اپنے سوا اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو معاملے کو حل کرنے کا طریقہ یہ کوئی 4 دفعہ وہ قسم کھا کر یہ کہے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت، اور پھر بیوی بھی اسی طرح 4 بار قسم کھا کر کہے کہ وہ سچی ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ وہ اگر جھوٹی ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو، یہ ان سے کہلوایا جائے۔ یہ لیان کا قاعدہ بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ تم جو افواہیں پھیلتی ہیں، جو خبریں گردش کرتی ہیں، مسلمان معاشرے میں مومن آنکھیں بند کر کے ان پہ یقین نہیں کرتے، اور وہ کسی کے خلاف نہ تہمت قبول کرتے ہیں اور نہ اسے آگے پھیلاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ معاشرے میں بیہودہ خبریں اور فحاشی کی خبریں نہ پھیلائی جائیں، جو پھیلائیں گے انہیں سزا دی جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج کل ہمارے ملک میں میڈیا اور پھر عام طور پر سوشل میڈیا کس طریقے سے بیہودہ خبریں اور فحاشی پھیلا رہا ہے، تو اس بیہودہ خبروں اور فحاشی کو پھیلانے کی سزا مقرر کی گئی۔ پھر فرمایا کہ مسلم معاشرے میں تعلقات کی بنیاد حسن ظن پر ہے، کسی شخص کو بھی گناہ گار نہیں سمجھا جائے گا جہاں تک کہ اس کا گناہ گار ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو ہر شخص بے گناہ ہے یہاں تک کہ گناہ کا ثبوت مل جائے۔ 8ویں بات یہ فرمائی گئی کہ گھروں میں اجازت لے کر اور سلام کر کے داخل ہوا کرو، لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھا گیا۔ پھر فرمایا کہ عورتوں اور مردوں کو غصے بصر نظر بچانے کا حکم دیا گیا، اور ایک دوسرے کو گھورنے اور تانک جھانک کرنے، گھروں میں دیکھنے، جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر کے اندر اپنے سر اور سینہ ڈھانک کر رکھیں۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ خواتین اب گھروں کے اندر دوپٹہ لیتی تھی، انہیں خمر کہتے تھے، وہ دوپٹہ سر پہ لے کر اور پچھلی جانب کر لیا کرتی تھی، اور جب گھر سے باہر نکلتی تو جلابیب لے لیتی، اور جلابیب بھی ایسی ہوتی کہ سر پر اور کمر پہ ہوتی۔ تو فرمایا جب گھر میں ہو تو اپنے دوپٹے کو سر کے ساتھ ساتھ اپنے سینے پر آگے کی جانب کر لو تاکہ سینہ بھی چھپ جائے اور گریبان بھی چھپ جائے۔ تو یہ عورتوں کو حکم دیا گیا۔ اور پھر عورتوں سے ایک بات اور یہ کہی گئی کہ وہ اپنے محرم رشتہ داروں اور نوکروں کے علاوہ کسی کے سامنے بند سنور کر زینت کے ساتھ نہ آئیں۔ زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت سے مراد یہ کہ ہر وہ چیز جو کہ اوپر سے لگائی جائے، یعنی میک اپ وغیرہ جو اضافی چیز ہو نیچرل بیوٹی کے علاوہ، اسے زینت کہتے ہیں۔ تو زینت کے ساتھ اپنے محرم رشتہ داروں اور غلاموں کے سامنے نہ آئیں۔ اور پھر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب باہر نکلیں تو بناؤ سنگھار کو چھپائیں، اپنی زینت کو چھپائیں، اور ایسا زیور نہ پہنیں جس سے آواز پیدا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ معاشرے میں بن بیاہے یعنی بغیر شادی کے بیٹھے رہنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ اپنی بیوہ عورتوں کی اور اپنے نوجوانوں کی شادی کر دیا کرو، اس کا قرآن میں اور جگہوں پر حکم دیا گیا۔ پھر لونڈیوں سے پیشہ کروانے کو ممنوع قرار دیا گیا، اور کہا کہ اگر لونڈی اور غلام آزاد ہونا چاہیں تو رہائی میں ان کی مالی مدد کرو، اور مکاتبت کے بارے میں کہا گیا۔ ملازموں اور نابالغ بچوں سے کہا گیا کہ علیحدگی کے اوقات میں
اپنے بڑوں کے کمروں میں اجازت لے کر جایا کرو. اس کے لیے خاص طور پہ 3 اوقات بھی بتائے گئے. پھر فرمایا کہ بوڑھی عورتوں کو رعایت ہے، وہ چاہیں تو اپنا دوپٹہ اتار سکتی ہیں لیکن پہنے رہیں تو بہتر ہے. اندھے، لنگڑے اور بیمار اگر کسی کے ہاں سے کچھ کھا لیں تو پکڑ نہیں ہوگی. قریب عزیز اور بے تکلف دوستوں کو ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت کھانے کی اجازت دی گئی. یہ وہ احکامات تھے جو کسی معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہیں. اس سے آئلی قوانین بھی بہتر ہوتے ہیں، آئلی نظام بھی بہتر ہوتا ہے. ان ہدایات اور احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں نصیحتیں بھی کی، جیسا کہ عام انداز قرآن کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات نازل کی، قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی انہیں سنائیں، اور وہ نصیحتیں بھی کر دیں جو ڈرنے والوں کے لیے کافی ہیں. اب یعنی اتمام حجت ہو گئی. اب اگر ڈرنا چاہیں گے تو یہ چیزیں ان کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس موتی کی طرح چمکتا ہو، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو شرقی ہو نہ غربی، یعنی اکیلا صحرا میں ایک ہی درخت ہو، ہر طرف سے سورج کی روشنی پڑتی ہو. یہ مہنگا تیل ہوتا ہے، اور جس کا تیل خود ہی جل جاتا ہو خواہ آگ اسے نہ لگے، یعنی قیمتی تیل ہو، اس سے یہ چراغ جل رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت کے لیے ضروری ہے. مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. تو نور و ایمان کے حوالے سے لوگ 3 طرح کے ہیں بیان کیے گئے. ایک تو وہ جن کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور ہے، یعنی ایمان ہے، اور جیسی وہی ان تک پہنچتی ہے وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، جس طرح سابقون الاولون اور سیدنا ابوبکر کی مثال ہے کہ حق پہنچتے فوراً قبول کر لیا. تو قرآن اس صورت میں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ نور علی نور، ایک تو نور ان کے دل میں تھا اور پھر وہی کا نور انہوں نے فوراً قبول کر لیا. تو یہ تو بہترین خلائق میں سے ہیں. پھر دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ دکھاوے کا عمل کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کی خاطر. تو ان کا عمل سراب کی مانند ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب، تو ان کے اعمال جو ہے سراب کی طرح ہیں. اس کا تذکرہ آگے آ جائے گا. اور پھر تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے، نہ ایمان ہے نہ عمل نہیں، پکے کافر ہیں. او کظلمات فی البحر، اور یہ ایسے ہیں جس طرح کہ سمندر کے اندر گہرا اندھیرا. ان 3 گروپس کی مزید وضاحت بھی اگلی آیات میں کی گئی. اللہ تعالیٰ کے نور سے ہدایت پانے والوں کو تجارت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز سے غافل کرتی ہے، نہ زکوٰۃ سے. ان کی خصوصیت بتائی گئی. لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس دن دل الٹ جائیں گے اور دیدے پتھرا جائیں گے. اس کے برعکس جو جھوٹ موٹ کی نیکیاں کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے صحرا میں کہیں دور سراب نظر آئے، انسان بھاگتا وہاں پہنچے اور قریب پہنچنے پر معلوم ہو کہ وہ تو پانی نہیں بلکہ سراب ہے، اور وہاں اللہ کو موجود پائے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تیسری وہ کیٹیگری ان لوگوں کی جن کے پاس نہ ایمان ہے نہ دکھاوے کی نیکیاں ہیں. جن کے پاس دکھاوے کی نیکیاں تھیں وہ نیکیوں میں محنت کرتے تھے لیکن ان کے وہ اعمال اکارت گئے. یہاں نہ اعمال ہے اور نہ ایمان ہے. ان کی مثال ایسی جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے پانی میں اوپر ایک موج ہو، موج کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر تاریک بادل ہوں، اور اتنا زیادہ اندھیرا ہو کہ انسان اپنا ہاتھ نکالے تو اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے، گویا ایبسلوٹ ڈارکنیس ہو. اتنا اندھیرا ہو تو پھر بھلا لوگ کیسے راستہ پا سکتے ہیں؟ اس آیت کو پڑھ کر، جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، فرانس کا ایک جو ہے وہ ان کا نیوی کا انچارج مسلمان ہو گیا. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا نبی اسلام نے کبھی سمندر کا سفر کیا؟ بتایا کہ کبھی نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص سمندر کا سفر بھی نہ کرے تو وہ ایسی بات نہیں کر سکتا. یقیناً اللہ کے نبی ہوں گے جنہوں نے یہ بات بیان کی، اور یہ آیت پڑھ کے وہ شخص مسلمان ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادل بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اس میں سے بارش اور اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس نقصان سے بچا لیتا ہے. اور ان بادلوں کے ٹکرانے کی چمک اور کڑک جو ہے آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجتماعی معاملات کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے کچھ احکامات دیے. ان میں خاص طور پر توقیر اور احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا گیا. فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں تو ان کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ سمجھو، بلکہ فوراً حاضر ہو جایا کرو. اور جب کسی مہم پر نبی علیہ السلام کے ساتھ جاؤ تو بغیر اجازت کے نہ کھسک جایا کرو، وہاں سے غائب نہ ہو جایا کرو. پھر فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لوگ آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو یا تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا پھر ان کو آخر میں دردناک عذاب جھیلنا ہوگا.
لیکن اہل ایمان مطمئن رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خلیفہ بنائے گا اگر انہوں نے اس کے احکامات پر عمل کیا۔ اس کے ساتھ یہ سورہ نور ختم ہوتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے ہدایات اور احکامات دیے۔ اس صورت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا بھی اعلان کیا گیا، قدرت کی بہت سی نشانیوں کا خاص طور پہ تخلیق، مویشی اور پانی اور بادل وغیرہ کا ذکر کیا گیا، اور اس کے علاوہ توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آداب بھی سکھائے گئے۔ اگلی سورہ سورہ الفرقان ہے، جس کی آج 20 آیات تلاوت کی گئیں۔ یہ سورت بھی مکہ کے درمیانی دور کی سورت ہے۔ قرآن اور رسالت پر کیے گئے اعتراضات کا اس صورت میں جواب دیا گیا، اور دعوت حق سے منہ موڑنے والوں کو برے نتائج سے خبردار بھی کیا گیا۔ سورہ مومن کے آغاز میں، سورہ مومنون کے آغاز میں مومنین کی صفات بیان کی گئیں، اور سورہ فرقان کے آخر میں مومنین کی خاص طور پہ کہا جاتا ہے صحابہ کی صفات بیان کی گئیں۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ مکہ میں ایک طرف تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تیار کردہ صحابہ کا اخلاق ہے، ان کا کردار ہے، دوسری جانب کفار مکہ کی اخلاقی برائیاں ہیں جنہیں باقی رکھنے کے لیے اہل مکہ پورا زور لگا رہے ہیں۔ تو اب یہ عوام کو اس صورت میں اپیل کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ اب تم فیصلہ کر لو کہ تم حضور کے تیار کردہ صحابہ کے اخلاق کو اختیار کرنا چاہتے ہو یا کفار مکہ کے اخلاق پر ہی قائم رہنا چاہتے ہو، یہ فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ سورہ شروع ہوتی ہے، آغاز جو ہے وہ توحید کے بیان سے ہوتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندے پہ نازل کی تاکہ سارے جہان والے سبق حاصل کر سکیں۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنی عظمت کا اور قرآن کا بیان کیا۔ فرقان کے معنی ہیں کہ حق و باطل کو کھول کھول کر الگ کرنے والی کتاب، یعنی قرآن۔ فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک من گھڑت کی چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ اور لوگ اس میں ان کی مدد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک پینل ہے کچھ لوگوں کا جو کہ چھپا ہوا ہے، اور ان سے پوچھ کر آپ کچھ چیزیں یاد کر کے آتے ہیں اور انہیں سنا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ بات ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ اور پھر کفار مکہ اعتراضات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا ہوتا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو ڈراتا، یا کوئی خزانہ اس کے ساتھ اتار دیا جاتا، یا اس وادی غیر ذی زرع مکہ جہاں پر کوئی فصل نہیں اگتی وہاں پر کوئی باغ پیدا ہو جاتا اور باغ میں سے یہ کھانا کھاتا۔ تو یہ چیزیں کیوں نہیں آئی، یہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہ میرے رسول کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، یہ لوگ دراصل قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے قیامت میں بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ اور تاریک جگہ میں ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے، تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، آج تمہیں موت آنے والی نہیں۔ ایک جانب تو یہ جہنم کا منظر ہے، اور دوسری جانب جنت کا منظر ہے۔ ان سے پوچھو یہ انجام جہنم والا اچھا ہے یا وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ قیامت کے دن تمہارا رب لوگوں کو گھیر کر لائے گا، ان لوگوں کے سامنے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ تو وہ معبودان باطل، وہ جھوٹے خدا عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی اور کو اپنا مولا بناتے، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ نصیحت بھول گئے اور شامت ادا ہو گئے۔ یہاں یہ مال کے فتنہ کا ذکر کیا گیا کہ مال کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، جب انسان کو مال زیادہ ملتا ہے تو پھر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے پیغمبر بھی ہم نے بھیجے سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، اس لیے تمہارا یہ اعتراض ویلڈ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ہمیشہ سنت رہی ہے کہ وہ انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجتے ہیں، اور ہم یہ اس لیے کرتے ہیں ہم تمہیں ایک دوسرے کو آزمائیں، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، تو کیا تم صبر کرو گے؟ اگر تم صبر کرو گے تو تمہارا پروردگار تمہیں دیکھنے والا ہے اور تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ یہاں پر پہلی آیات جو سورہ الفرقان کی آج تلاوت کی گئی اس کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ دعا انشاءاللہ کل سورہ فرقان کو مکمل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔